السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حیات اور میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی خوفناک کہانیوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک انسٹاگرام آئی ڈی اور ای میل ایڈریس ملے گا۔ آپ چاہیں تو لکھ کر بھیجیں یا وائس میسیج کے ذریعے۔ میں آپ کی کہانی سنوں گا اور سب سے بہترین کہانی کو منتخب کر کے اس پر نریشن کروں گا۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنی گدی سے ہار مان لیں، کیونکہ سنا ہے ان مخلوقات کا جب ذکر ہوتا ہے تو دلچسپی سے آپ کے قریب آ کر اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ آپ کو ڈر نہ لگے اس لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ سٹوری کے اندر بہت سسپینس ہوتا ہے، تو اس لیے سٹارٹ میں تھوڑی سٹوری سمجھ نہیں آتی لیکن اینڈ تک فل آ جاتی ہے سمجھ۔ السلام علیکم حیات بھائی، میرا نام آصف ہے۔ یہ 2022 کی سردیوں کی بات ہے جب میں اور میرے 3 دوست وسیم، کاشف اور ندیم مری گھومنے گئے۔ اصل میں ہمارا پلان تھا کہ ہم 2 دن اسلام آباد گھومیں اور پھر رات کو مری میں ایک ہوٹل لے کر وہاں رکیں۔ اسلام آباد میں دن مزے کا گزرا، لیکن شام کو جب ہم مری کی طرف نکلے تو موسم اچانک بدل گیا۔ پہاڑوں پر دھند چھا گئی اور راستہ دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ وسیم گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار بڑبڑاتا جا رہا تھا، یار یہ کیسی گھنی دھند ہے، روڈ نظر ہی نہیں آ رہا، لگ رہا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو رہے ہوں۔ رات تقریباً 9 بجے ہم مری پہنچے۔ ہوٹل ڈھونڈنا مشکل ہو گیا کیونکہ زیادہ تر ہوٹل بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے 1-2 جگہ چیک کیا لیکن کمرہ نہیں ملا۔ اتنے میں ندیم نے ایک سائڈ روڈ پر بورڈ دیکھا جس پر لکھا تھا ہل ٹاپ ریزیڈنسی، آرام دہ کمرے مناسب قیمت پر۔ ہم سب نے کہا چلتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں۔ راستہ بڑا سنسان تھا، درختوں کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی عمارت کھڑی تھی، بالکل جیسے کسی پرانے وقت کا ہوٹل ہو۔ باہر بورڈ پر دھند کے قطروں نے عجیب سا سایہ بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا پتہ نہیں یار یہ کیسی جگہ ہے، باقی ہوٹل تو شہر کے بیچوں بیچ ہیں اور یہ یہاں اوپر پہاڑ میں اکیلا کیوں ہے؟ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا چل بھائی ڈرپوک نہ بن، رات کو کوئی اور جگہ نہیں ملنی یہی بہتر ہے۔ ہم نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روکی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی لہر جیسے ہمارے جسم سے ٹکرا گئی۔ ریسیپشن پر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، جیسے مسلسل گھور رہی ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا 4۔ اس نے رجسٹر آگے بڑھایا اور کہا نام لکھ دو اور یاد رکھو رات 12 کے بعد کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کاشف ہنسا، یہ بھی کوئی بات ہوئی، ہوٹل ہے یا جیل؟ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا، بس کمرے کی چابی پکڑا دی۔ ہمارا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ اندر داخل ہوئے تو کمرہ بظاہر نارمل ہی لگا، لیکن فضا میں عجیب سی نمی اور باسی بو تھی۔ کھڑکی کھولی تو دھند اندر بڑھنے لگی۔ باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس درختوں کے سائے اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکے سے سنسناہٹ۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانے کے بعد جلدی سونے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے دل میں بار بار وہ بوڑھے کی بات گونج رہی تھی، رات 12 کے بعد کمرے سے باہر مت نکلنا۔ پہلی رات کا آغاز بظاہر عام سا تھا۔ ہم سب نے بیگ کھولے، تھوڑا سا کھانا کھایا اور ہنسی مذاق کرنے لگے۔ کمرے کی پیلی سی لائٹ اور باہر کی گھنی دھند نے ماحول کو ویسے ہی بھاری کر رکھا تھا۔ تقریباً 11:30 بجے وسیم نے کہا یار تھکن بہت ہے، سو جاتے ہیں، صبح ناشتہ کر کے شہر گھومیں گے۔ ہم سب بیڈ پر لیٹ گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس باہر ہوا کے جھونکوں کی سائیں سائیں سنائی دیتی تھی۔ میں نیند کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے سر اٹھا کر غور سے سنا۔ چاپ رک گئی، لیکن پھر اچانک لمبے ناخنوں جیسی کسی چیز سے دروازے پر کھرچنے کی آواز آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کاشف کو جھنجھوڑا، اوئے دروازے کے باہر کوئی ہے۔ کاشف نے غنودگی میں آنکھ کھولی اور بولا وہ پاگل ہے کیا، کوئی ملازم ہوگا، چھوڑ دے۔ اور وہ دوبارہ لحاف میں منہ چھپا کر سو گیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ عام سی آواز نہیں تھی، وہ کھرچنے کی آواز جیسے کسی لکڑی کے تختے پر لوہے کے ناخن رگڑنے کی ہو۔ وسیم اور ندیم بھی جاگ گئے۔ وسیم نے کہا چل دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں۔ میری روح کانپ گئی، پاگل ہو کیا؟ ریسیپشن والے نے کہا تھا 12 کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا یار یہ بوڑھا ہمیں ڈرانے کے لیے بولا ہوگا، یہ ہوٹل کے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی دوران گھڑی نے 12 بجنے کی ٹن ٹن شروع کی۔ جیسے ہی گھڑی کا آخری ڈونگا بجا، اچانک کھرچنے کی آواز بند ہو گئی۔
کمرے میں ایک دم اتنی خاموشی چھا گئی کہ جیسے پورا ہوٹل سانس روک کر کھڑا ہو۔ وسیم نے حوصلہ کر کے دروازے کے سراغ سے باہر جھانکا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ ہم سب نے ایک ساتھ پوچھا، کیا دیکھا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، باہر کوئی کھڑا ہے لیکن بندہ نہیں۔ قد بہت لمبا اور آنکھیں لال انگارے کی طرح جل رہی تھیں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ندیم کو یقین نہ آیا۔ اس نے بھی جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے سراغ سے دیکھا، فوراً پیچھے اچھل گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ وسیم سچ کہہ رہا تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا، جیسے سایہ ہو۔ ہم سب سہم گئے۔ وسیم نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور بستر پر واپس آ گئے، لیکن نیند تو کوسوں دور تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل میں وہ بوڑھے کا جملہ بار بار گونجتا رہا، رات 12 کے بعد کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اچانک کمرے کی لائٹ ہلکی ہلکی جھلملانے لگی، کبھی آن کبھی آف، اور پھر بلب سے جلنے کی بو آنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ جگہ، یہ ہوٹل، کچھ تو بہت غلط ہے یہاں۔ اس رات ہمیں بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ بلب بار بار مدھم ہو رہا تھا اور پھر ایک دم چمک اٹھا۔ ہر بار جب روشنی بجھتی اور دوبارہ آتی، مجھے لگتا جیسے کمرے میں کچھ لمحے کے لیے کوئی اور بھی موجود ہے۔ ندیم نے لحاف سر تک کھینچ لیا اور کانپتی آواز میں بولا، یار یہ سب وہم ہے، کچھ نہیں ہے، بس بجلی کا مسئلہ ہے۔ وسیم نے غصے میں کہا، اگر وہم ہے تو جا دروازہ کھول کر باہر دیکھ، پھر پتہ چلے گا کس کا وہم ہے۔ کاشف نے بیچ میں بات کاٹی، چپ کرو دونوں، جتنا سوچو گے اتنا ڈراؤنا لگے گا۔ سو جاؤ، صبح سب نارمل ہو جائے گا۔ ہم سب نے اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلیں۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کسی نے پوری طاقت سے مکہ مارا ہو۔ ہم سب اچھل کر بیٹھ گئے۔ وسیم نے ہمت کی اور پردہ ہٹا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن باہر صرف دھند ہی دھند تھی، کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے شیشہ پھر بجا، لیکن اس بار دھند میں ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ سائے کا چہرہ کھڑکی کے بالکل ساتھ تھا، لیکن چہرہ بالکل صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دو جلتی ہوئی آنکھیں شیشے کے آر پار گھور رہی تھیں۔ وسیم کی سانس اٹک گئی، وہ پیچھے ہٹا اور چیخ پڑا، یہ وہی ہے جو دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کمرے کے اندر خوف کا طوفان برپا ہو گیا۔ ہم سب نے کھڑکی سے نظریں چرا لیں، لیکن شیشہ مسلسل بج رہا تھا، دھپ دھپ دھپ، جیسے کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کاشف نے ہمت کر کے قرآن شریف اٹھایا جو اس کے بیگ میں رکھا تھا۔ اس نے آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوئی، شیشہ بجنا بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک اور عجیب بات ہوئی۔ کمرے کی لائٹ بالکل بند ہو گئی۔ اندھیرا ایسا کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، صرف کاشف کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ اندھیرے میں اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا کمرے کے اندر آیا، اور پھر مجھے بالکل صاف سنائی دیا کسی عورت کی ہنسی۔ وہ ہنسی اتنی قریب سے آئی جیسے وہ عورت ہمارے پاس بیٹھی ہو۔ ندیم نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، یہ کہاں سے ہنسی آئی؟ وسیم نے دھیرے سے کہا، کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر فلیش آن کی۔ جیسے ہی روشنی کمرے کے کونے میں پڑی، ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں لپٹی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں بالکل خالی، لیکن جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ ہم سب چیخ پڑے اور ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئے۔ کاشف کی تلاوت کی آواز مزید بلند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ عورت کون تھی اور اس ہوٹل میں کیا چھپا ہے؟ رات جیسے تیسے گزر ہی گئی، لیکن یقین کریں وہ چند گھنٹے ہمیں صدیوں جیسے لگے۔ ہم نے نہ آنکھ جھپکی نہ سکون کا سانس لیا، بس کاشف کی تلاوت، وسیم کے پسینے میں بھیگے کپڑے، ندیم کی کانپتی ہوئی آواز اور میرا لرزتا دل۔ جب کھڑکی سے دھند میں سے روشنی چھن کر آنے لگی تو ہمیں یقین ہوا کہ شاید صبح ہو گئی ہے۔ کمرے کی لائٹ اب بھی بند تھی اور سوئچ دبانے سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ ان سب کو کہا، یار اب کمرے سے باہر نکلتے ہیں، رات تو گزر گئی۔ وسیم نے دروازہ کھولا تو کوریڈور میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ باہر ہر چیز ویسے ہی خاموش اور سنسان تھی۔ نیچے جا کر ریسیپشن کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں لگا جیسے اس عمارت میں ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ریسیپشن پر وہی بوڑھا بیٹھا تھا، وہ پرسکون انداز میں چائے پی رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس سے پہلے ہی پتہ ہو کہ ہم رات کو کیا جھیل کر آئے ہیں۔
وسیم نے غصے میں کہا، یہ کیسا ہوٹل ہے؟ رات بھر عجیب آوازیں آتی رہیں، کھڑکی پر کوئی سایہ تھا اور کمرے میں ایک عورت بھی کھڑی تھی۔ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بوڑھا ذرا سا جھک کر بولا، میں نے تو کہا تھا بیٹا 12 کے بعد کمرے سے باہر نہ نکلنا، لیکن یہ ہوٹل ہے نا، یہاں نہ نکلنے سے بھی سب کچھ اندر آ جاتا ہے۔ ہم سب کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ ندیم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ اور وہ لمبا سا سایہ، وہ کیا تھا؟ بوڑھے نے اپنی آنکھیں ہم پر جما دیں۔ اس کی نظریں پر اتنی گہری اور ٹھنڈی تھیں کہ لگا جیسے اندر اتر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولا، یہ ہوٹل بہت پرانا ہے، انگریزوں کے وقتوں کا۔ کہتے ہیں یہاں ایک خاندان ٹھہرا تھا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ ان کے کمرے سے ہمیشہ عورت کی ہنسی آتی تھی، اور ان کے ساتھ جو سایہ تھا وہ ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کاشی نے جھنجھلا کر کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بوڑھے نے ساری لا کر جواب دیا، ابھی نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو جو ایک رات یہاں گزارے وہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم سب کے چہرے اتر گئے۔ وسیم نے کہا، یار یہ ہمیں ڈرا رہا ہے، چل نکلتے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی بیگ پیک کیے اور کمرے سے نکل کر گاڑی کی طرف آئے، لیکن جیسے ہی پارکنگ میں پہنچے تو گاڑی کی کھڑکیاں اندر سے قہر اور دھند سے بھری ہوئی تھیں، اور بالکل ویسے جیسے کوئی پوری رات اندر بیٹھا رہا ہو۔ وسیم نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھے ہی بدبو کا شدید جھونکا آیا، جیسے کچھ سڑ گیا ہو۔ ندیم نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ بدبو یہ تو وہی ہے جو کمرے میں آدھی رات کو آئی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ہم مری چھوڑنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اندر سے ایک انجانی طاقت ہمیں روک رہی تھی۔ بوڑھے کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے، جو ایک رات یہاں گزار لے وہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ وسیم کو کہا، یار فوراً نکل، یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا۔ وسیم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، چابی گھمائی تو انجن نے گھڑ گھڑ کی آواز نکالی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ وسیم نے 3-4 بار کوشش کی، مگر نتیجہ وہی۔ کاشی غصے میں بولا، یار کل تک تو ٹھیک چل رہی تھی، اب اچانک یہ کیا ہو گیا؟ ندیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سب اسی جگہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ پارکنگ ایریا میں عجیب سی خاموشی ہے، جیسے پورا ماحول ہماری گاڑی کو گھور رہا ہو۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور درختوں کی شاخیں چرچرانے لگی۔ اس وقت مجھے لگا جیسے گاڑی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دھند میں لمبا سا سایہ گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ آنکھوں کی سرخی دھند کو کاٹ کر سیدھی ہم پر پڑ رہی تھی۔ میری زبان لڑکھڑائی، وہ پھر آ گیا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ وسیم نے کانپتی آواز میں کہا، گاڑی نہیں چل رہی، اب ہم کیا کریں؟ کاشف نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، واپس ہوٹل چلتے ہیں، کم از کم اندر چھت تو ہے، باہر یہ سب کچھ زیادہ خطرناک ہے۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہی بوڑھا ہمیں پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہم واپس آئیں گے۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا اب تم نہیں نکل سکتے، یہ ہوٹل اپنے مہمانوں کو جانے نہیں دیتا۔ ندیم نے چیختے ہوئے کہا، ہم تمہیں دھمکا کیوں رہے ہو؟ ہمیں باہر جانے دو۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، باہر جانا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا، اس کمرے میں جانا ہوگا جہاں وہ سب شروع ہوا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کاشی بولا، کون سا کمرہ؟ بوڑھا ریسیپشن کے پیچھے ایک پرانی چابی اٹھا کر ہمارے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ چابی زنگ آلود تھی اور اس پر نمبر 302 لکھا تھا۔ بوڑھے نے آہستہ آہستہ کہا، یہ کمرہ پچھلے 20 سال سے بند ہے، جو بھی اس میں گیا واپس زندہ نہیں لوٹا، لیکن اگر تمہارے دل میں جواب جاننے کی ہمت ہے تو یہی راستہ ہے۔ وسیم نے گھبرا کر کہا، یار پاگل ہے یہ، ہم وہاں کیوں جائیں؟ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب دل اندر ایک کشش سی پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں زبردستی اس کمرے کی طرف دھکیل رہا ہو۔ ہم تیسری منزل کی طرف بڑھے۔ کوریڈور کے آخر میں ایک دروازہ تھا، جس پر زنگ آلود تختی لگی ہوئی تھی، 302۔ دروازے پر جالے اور گرد جمی ہوئی تھی، لگتا تھا برسوں سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تالا میں ڈالی۔ جیسے ہی تالا کھلا، اندر سے سرد ہوا کا زوردار جھونکا آیا۔ ایسا لگا جیسے کمرہ برسوں کے بعد کسی قید سے آزاد ہوا ہو۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے لٹک رہے تھے، فرش پر ٹوٹی ہوئی کرسی اور پرانے زمانے کا سامان پڑا ہوا تھا، لیکن سب سے بھیانک چیز وہ بستر تھا جو کمرے کے بیچوں بیچ رکھا تھا۔ اس پر گدا پھٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر خون کے پرانے دھبے جمے ہوئے تھے۔ ندیم کی آواز کانپنے لگی، یہاں کس کو مارا گیا تھا؟
وسیم کی نظریں کمرے کے کونے پر جمی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو وہاں کون کھڑا ہے؟ ہم سب نے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی تھی، وہی سفید کپڑے، بکھرے بال۔ یہ منظر بہت زیادہ خوفناک تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف سیاہ خلا تھا۔ اور جیسے ہی ہم نے اسے پہچانا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دروازہ دھماکے سے بند ہوا تو ہم سب نے ایک ساتھ لپک کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہینڈل کو گھمایا وہ پتھر کی طرح جم گیا۔ ہم چاہے جتنا زور لگاتے، دروازہ ہلتا تک نہیں تھا۔ کمرے کے اندر ہوا اچانک مزید ٹھنڈی ہو گئی، جیسے سردی ہڈیوں کے اندر اتر رہی ہو۔ کاشف نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کمرہ ہمیں قید کر رہا ہے۔ اس وقت کمرے کے بلب خود بخود جل اٹھے۔ زرد روشنی میں کمرہ اور بھی ڈراؤنا لگنے لگا۔ بستر پر خون کے پرانے دھبے اب صاف نظر آ رہے تھے، اور دیوار پر بھی خراشیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں کی مدد سے یہ لفظ بچاؤ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ ندیم نے قریب جا کر دیوار کو ہاتھ لگایا۔ جیسے اس نے انگلی پھیری، اس کے ہاتھ پر سرخی لگ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہ خون اب بھی گیلا ہے۔ وسیم پیچھے ہٹتے ہٹتے بولا، یہ سب جگہ وقت کے اندر قید ہے۔ یہاں جو ہوا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ عورت جو کونے میں کھڑی تھی اب آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ ہم سب ایک ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ ہم یہاں کیوں پھنسے ہیں؟ عورت اچانک رکی اور اس کے ہونٹ ذرا سے ہلے، لیکن جو آواز نکلی وہ انسان کی نہیں تھی، گہری، کرخت اور کان چیر دینے والی۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ کاشف نے پھر قرآن کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ عورت کی چیخ بلند ہوئی اور کمرے کی کھڑکیاں ایک دم خود بخود بند ہو گئیں۔ پردے ہوا میں ایسے لہرائے جیسے کسی طوفان میں ہوں۔ وسیم نے دیوار کے قریب ایک پرانی الماری دیکھی۔ گھبراہٹ میں اس کا دروازہ کھول دیا۔ اندر دھول اور پرانے کپڑوں کے علاوہ ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھا لی۔ وسیم نے کپکاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر خون سے لکھا ہوا تھا، 302 کبھی نہ کھولو۔ ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لمحے عورت اچانک بستر پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے اور وہ ایک ساتھ چیخنے اور ہنسنے لگی۔ ندیم زمین پر گر کر رونے لگا، اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو۔ عورت لمحہ بھر خاموش ہوئی اور پھر سرد لہجے میں بولی، چھوڑ سکتی ہوں، لیکن تم میں سے ایک کو یہاں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں، جیسے سوائے ہمارے اور اس عورت کے اور بھی کئی آوازیں قید تھیں۔ کچھ مرد، کچھ عورتیں، سب ایک ساتھ کرا رہے تھے۔ میرے دل میں شدید خوف کے ساتھ ایک بات اتر گئی، یہ کمرہ صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ قبر ہے ان سب کی جو یہاں پہلے پھنسے تھے۔ وسیم نے ڈائری کے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ صفحے زرد اور پرانے تھے، لیکن ان پر لکھائی ایسی تھی جیسے کل ہی کی گئی ہو۔ ہر صفحے پر عجیب و غریب تحریریں اور کئی جگہ خون کے دھبے۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی ہماری سانسیں رک گئیں، یہ کمرہ ہماری موت کا گواہ ہے، ہم یہاں قید ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ندیم نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کس کی ڈائری ہے؟ وسیم پڑھتا رہا۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، میں صائمہ ہوں، اپنے شوہر اور 6 سال کے بیٹے کے ساتھ مری گھومنے آئی تھی۔ ہل ٹاپ ریزیڈنسی میں کمرہ 302 دیا گیا۔ پہلے دن سب نارمل لگا، لیکن دوسری رات دروازے کے باہر ایک سایہ کھڑا رہا۔ شوہر نے دروازہ کھولا تو سایہ اندر آ گیا، اور پھر سب ختم ہو گیا۔ کاشف کی آواز پڑھنے لگی، یہ وہی عورت ہے، وہی سامہ جسے ہم نے دیکھا تھا۔ وسیم نے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہاں لکھا تھا، میرے شوہر کو اسی بستر پر مار دیا گیا، بیٹے کو الماری میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، اور مجھے اس کمرے نے اپنے ساتھ قید کر لیا۔ اب میری روح یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ پڑھتے ہی کمرے کے کونے میں بچے کی رونے کی آواز سنائی دی، پتہ نہیں کہاں سے، لیکن بالکل قریب سے۔ ندیم نے الماری کی طرف خوف سے دیکھا، یہی وہ الماری ہے نا جہاں بچہ بند کیا گیا تھا؟ عورت اچانک غصے سے چیخی، اور اس کے ساتھ ہی الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن رونے کی آواز مزید واضح ہو گئی، جیسے چھوٹے بچے کی سسکیاں، اور پھر ایک دم خاموشی۔ ہم سب کے جسم سن ہو گئے۔ وسیم کے ہاتھوں میں ڈائری کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک اور صفحہ کھولا، یہ کمرہ جیتے جاگتے انسانوں کو زندہ نہیں چھوڑتا، جو بھی آتا ہے اس کی جان یا روح یہاں قید ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کمرہ پورے ہوٹل کو نگل لے گا۔
یہ پڑھتے ہی کمرے کی لائٹ ایک دم بجھ گئی۔ ہم مکمل اندھیرے میں ڈوب گئے۔ عورت کی ہنسی چاروں طرف سے گونجنے لگی۔ کاشف نے چیختے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب بھی اسی ڈائری کا حصہ بن جائیں گے۔ اندھیرے میں وسیم نے آخری صفحہ کھولنے کی کوشش کی۔ روشنی موبائل فلیش سے ڈال کر ہم نے پڑھا، اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کمرے کے فرش کے نیچے دیکھو، سچ وہیں دفن ہے۔ یہ جملہ پڑھتے ہی فرش پر ہلکی ہلکی کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگی، جیسے نیچے کوئی زندہ دبا ہوا ہو، ہاتھ مار رہا ہو۔ ندیم نے خوف سے کہا، یہ آواز نیچے سے آ رہی ہے، مطلب کوئی دفن ہے فرش کے اندر۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ عورت اب ہمارے بیچ میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا اور وہ آہستہ سے بولی، ہاں سچ یہی ہے، جس دن یہ کمرہ کھولا گیا کوئی نہ کوئی زمین کے نیچے ضرور جاتا ہے۔ ڈائری کے آخری جملے نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ فرش کے نیچے کوئی دفن ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، دل دھڑکنے کی بجائے جیسے جسم کو کاٹ رہا تھا۔ وسیم نے کپکپاتی آواز میں کہا، اگر یہی راستہ ہے تو ہمیں فرش توڑنا ہوگا، ورنہ یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ملے گا۔ کاشف نے فوراً انکار کیا، پاگل ہو گیا ہے، فرش توڑیں گے تو نہ جانے کیا نکل آئے گا، یہ عورت ہمیں مروا دے گی۔ لیکن اس لمحے فرش کے عین درمیان سے ٹھک 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 کی آواز آئی، جیسے نیچے کوئی ہاتھ مار رہا ہو۔ پھر ساتھ ہی ایک بچے کی مدھم آواز گونجی، امی دروازہ کھولو، اندھیرا ہے۔ ندیم زمین پر گر کر رونے لگا، یہ بچہ ابھی تک قید ہے، یہ پھر یہ روح ہے۔ میں نے ہمت کر کے کونے میں رکھی ٹوٹی کرسی اٹھائی اور فرش پر زور سے دے ماری، لکڑی کے تختے کڑک کڑک کر کے ٹوٹنے لگے۔ ہم سب نے مل کر زور لگایا اور چند منٹوں میں ایک سوراخ سا بن گیا۔ جیسے ہی لکڑی ہٹی، نیچے سے ٹھنڈی ہوا کا زوردار جھونکا آیا۔ ایک بھیانک بدبو نے پورے کمرے کو بھر دیا، ایسا لگا جیسے صدیوں پرانی لاش سڑ رہی ہو۔ سوراخ بڑا کرنے پر ہمیں نیچے کچھ دکھائی دینے لگا۔ مٹی میں دبی ہوئی انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں، بازو، پسلیاں، سب ایک دوسرے پر ڈھیر تھے، اور ان کے بیچ میں ایک ہڈیوں کا چھوٹا ڈھانچہ بھی تھا، بالکل بچے کا۔ کاشف نے چیخ کر کہا، یہ پورے خاندان کی لاشیں ہیں، یہاں سب کو دفنایا گیا تھا۔ ہم ابھی یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ ہڈیاں ہلنے لگیں، جیسے کسی نے انہیں حرکت دی ہو۔ کھوپڑیوں کی خالی آنکھوں سے سرخ روشنی جھلملانے لگی۔ وسیم نے خوفزدہ ہو کر ڈائری دوبارہ کھولی، وہاں لکھا تھا، یہ سائے کبھی نہیں مرتے، ان کے جسم ختم ہو جاتے ہیں لیکن روحیں اس کمرے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ نیچے دیکھے گا، وہ بھی ان کا حصہ بنے گا۔ اچانک کمرے کی لائٹ دوبارہ جل اٹھی اور ہم نے دیکھا کہ کمرے کے چاروں کونوں میں سایہ نما انسان کھڑے تھے۔ ان کے قد لمبے، چہرے سیاہ اور آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگے۔ عورت اب بستر پر کھڑی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا، اب تم سب کو پتہ چل گیا نا، یہ کمرہ بھوکا ہے اور آج اس کی بھوک تم سے مٹے گی۔ ایک سایہ اچانک بالکل وسیم کے قریب آیا۔ اس کی لمبی انگلیاں وسیم کی گردن کو چھونے ہی والی تھیں کہ اچانک ڈائری کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ آخری صفحے پر الفاظ جگمگانے لگے، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قربانی۔ یہ جملہ دیکھتے ہی عورت کی ہنسی رک گئی۔ وہ گھور کر بولی، ہاں تم میں سے ایک کو یہیں رہنا ہوگا، باقی 3 جا سکتے ہیں۔ کمرے کے اندر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کو اپنی جان پیاری تھی، لیکن ایک کو چھوڑنا پڑنا تھا تو باقی بچتے۔ یہ فیصلہ موت اور زندگی کے بیچ تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عورت کے الفاظ اب بھی ہمارے کانوں میں گونج رہے تھے، تم میں سے ایک کو یہیں رہنا ہوگا، باقی 3 جا سکتے ہیں۔ ہم سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ وسیم کا حلق خشک ہو رہا تھا، کاشف کانپ رہا تھا، ندیم رونے کے قریب تھا اور میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ وسیم نے کپکپاتی آواز میں کہا، ہم چاروں آئے تھے، چاروں ہی واپس جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ عورت کی بھیانک ہنسی گونجی، یہ کمرہ ضد نہیں سنتا، اس کی بھوک ختم کرنی پڑے گی۔ اس لمحے کمرے کے فرش سے دھواں سا اٹھنے لگا، ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں اور ان کے بیچ سے ایک ہیبت ناک لمبا سایہ اٹھا۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا، بس خالی سیاہ گڑھا اور آنکھیں دیکھتی کوئلوں کی طرح۔ ندیم چیخا، یہی ہے، یہ وہی ہے جو شروع سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ سایہ ہمارے قریب آیا اور اس کے ہاتھ وسیم کے کندھے پر پڑے۔ وسیم کی آنکھیں الٹی کی الٹی رہ گئیں، جسم کانپنے لگا اور وہ بے ہوش سا ہو گیا۔ لیکن اس کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی، جیسے اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہو،
میں رہ جاؤں گا، میں قربانی دوں گا۔ ہم سب چیخ اٹھے۔ وسیم نہیں، کاشف نے وسیم کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں عجیب سی سختی آ گئی تھی، جیسے وہ پتھر بنتا جا رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، لیکن آواز وسیم کی نہیں تھی۔ یہ کمرہ مجھے قبول کر رہا ہے، تم سب جا سکتے ہو۔ ندیم زمین پر گر گیا اور آنسوں میں چیخنے لگا، یار تو ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے۔ لیکن کمرے کے سائے ہمیں پیچھے دھکیلنے لگے۔ عورت بستر پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، فیصلہ ہو گیا، ایک رہ گیا، 3 آزاد ہیں۔ وسیم نے آخری بار ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا، جیسے وہ ہمیں بچا کر مطمئن ہو۔ پھر اس کے جسم سے روشنی کی ایک کرن نکلی اور فرش کے سوراخ میں جذب ہو گئی۔ اچانک ہڈیاں پھر ساکت ہو گئیں۔ عورت چیخ کر غائب ہو گئی اور کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم تینوں باہر بھاگے۔ کوریڈور، سیڑھیاں، ریسیپشن سب سنسان تھے، لیکن اس بار دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم سیدھا باہر نکلے اور پارکنگ میں پہنچے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ ہماری جان تو بچ گئی، لیکن دل اندر سے خالی تھا۔ وسیم ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ جب ہم گاڑی لے کر نیچے مری کی سڑک پر اترے تو کاشف نے دھیرے سے کہا، وسیم نے ہمیں بچا لیا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے 302 میں قید ہو گیا۔ ندیم کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ میں بس اتنا سوچ رہا تھا، کیا واقعی ہم بچ نکلے ہیں یا پھر وہ سایہ اب بھی ہمارے پیچھے ہے؟ حیات بھائی، میں آپ کو جو اگلی بات بتانے لگا ہوں، اس بات کو اگر میں خود نہ دیکھا ہوتا یا میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتا۔ اسے ایک معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو ابھی تھوڑی ہی آگے گئے ہوں گے کہ وسیم کے پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، رکو رکو! ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وسیم بھاگتا آ رہا تھا۔ ہم نے گاڑی روکی تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اصل میں وسیم ہی تھا۔ وسیم نے بتایا کہ وہ سب دھوکہ تھا۔ جو چیز مجھے لے کے جا رہی تھی، اس چیز نے میرے پر قابو پانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، جس کی وجہ سے میں بچ گیا، اور میں اس کمرے کو جلا کر آیا ہوں۔ اب وہ سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اب ادھر کچھ نہیں۔ چلو یہاں سے جلدی چلتے ہیں۔ حیات بھائی، واقعی میں ایک معجزہ تھا۔ وسیم کا بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ ہمارے سامنے وسیم مر گیا تھا، لیکن وہ سارا ایک دھوکہ، ایک چھلاوا تھا، لیکن وسیم کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وسیم کو نہیں کھویا۔ اس وقت تو ہماری حالت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن وسیم کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا۔ آپ کا کہانی شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ملتے ہیں کسی اور دلچسپ کہانی میں۔ اللہ حافظ۔